برطانیہ میں ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس بات نے تجھے متاثر کیا، تو وہ بولا کہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا یہ ایک واقعہ جب میں نے پڑھا تو میں اس قدر متاثر ہوا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ واقعہ بیان کرنے لگا۔ مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگی ہوئی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کر دیں، میرا بچہ کئی دنوں سے مل نہیں رہا، وہ مجھے مل جائے۔ اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، ایک شخص جو اسی مجلس میں موجود تھا کھڑا ہو گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی فلاں باغ سے گزر کر آیا ہوں۔ اس شخص کا بچہ وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ باپ نے جب سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے تو اس نے فوراً دوڑ لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس کو روکو، واپس بلاؤ۔ جب اس شخص کو واپس بلایا گیا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو جانتے ہیں کہ ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی طرح سے آگاہ ہوں، لیکن تمہیں بلانے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اس نے کہا، جی حضور، ارشاد فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب باغ میں جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ لو تو بیٹا بیٹا کہہ کر آوازیں نہ دینے لگ جانا، جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ اس نے عرض کیا، حضور میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کر بلاؤں تو حرج بھی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کئی دنوں کے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے کہ کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی ہوگا، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارو گے، اتنا میٹھا لہجہ ہوگا تو اس کے دل پر چوٹ لگے گی اور کہے گا کہ کاش آج میرا بھی باپ ہوتا، مجھے بیٹا کہہ کر پکارتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شوق گھر جا کر پورا کرنا۔ آپ نے فرمایا، کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے دولت کی نمائش کرنے سے روکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے اپنے ہمسائے کو تنگ نہ کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیک اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف رحمت اور محبت سے ایک نظر دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں حج مقبول کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اگر وہ ہر روز 100 بار دیکھے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کی ذات بہت پاک ہے، یعنی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ 100 حج کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اور اس کے رزق میں اضافہ فرمائے تو اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھے، غریبوں اور یتیموں کا خیال رکھے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ایسا روحانی سکون ملے گا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔